موبائل اندر کے سرمائی سے چلتا ہے، آپ چارج کرتے ہیں. خود آپ کا مائک اندر کے سرمائی سے چل رہا ہے یا آپ کے بلب اندر کی سرمائی سے. لائٹ چلی جائے تو رک جاتے ہیں، آپ کی گھڑی اندر کے سرمائی سے چل رہی ہے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اندر کے سرمائی سے چلتی ہیں، انسان اندر کی سرمائی کے بغیر کیسے چلے. آپ نے تیل ٹینکر دیکھے ہوں گے جو پنجاب سے آتے ہیں، 10,000 لیٹر ان کی ٹنکی میں ہوتا ہے، اور کبھی پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ذرا 2 لیٹر تیل ڈالوں، پلالوں کچھ نہیں. پیٹرول پمپ والا پوچھا تمہاری ٹنکی میں تو 10,000 لیٹر ہے. کہتے ہیں میری ٹنکی میں تو موجود ہے لیکن میرے پیٹ میں نہیں ہے، جس سے میں چل سکوں اس میں نہیں ہے. میرے ایمان والے بھائی، اندرون پر توجہ دیجیے. فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد، خبردار گوشت کا ٹکڑا تمہارے جسم میں ہے، اگر وہ تندرست ہے تو تم تندرست ہو. پھر دماغ تندرست ہے، کان تندرست ہیں، زبان تندرست ہے، ہاتھ تندرست ہے، قدم تندرست ہے، پھر انسان فرشتہ ہے. اگر دل درست ہے، اگر دل صحیح ہے، آپ کی آنکھ صحیح ہے، آپ کی زبان صحیح ہے، آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ کی قوت صحیح ہے. اور خدا نہ کرے اگر دل بیمار ہو جائے، اگر دل بیمار ہو جائے تو انسان بیمار ہو جائے. ابھی کشمیر سوچ رہا ہے ہم کیا کھا رہے تھے، گوشت کے نام پر کیا کیا آ رہا تھا. اذا فاتك الحياة فافعل ما شئت. جب آدمی کا اندرون بیمار ہو جاتا ہے، کسی بھی سطح تک جا سکتا ہے، کسی بھی سطح تک جا سکتا ہے. یہ سب اس پر منحصر ہے یہ بیمار ہے یا تندرست ہے، یہ بینا ہے یا نابینا ہے، اس میں قوت ہے یا صرف سل ہے. اور پھر اللہ نے کہا، فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. اللہ جلال بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت میں بہت سے لوگوں کو اور بہت سے پتھروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ فرماتے ایسا کیوں ہوگا، ہم ان کے ساتھ ایسا کچھ کیوں کریں گے. ہم نے ان کو بنایا ہے، ہم نے ان کو وجود دیا ہے، تو کیا آپ خوش ہوں گے اس سے؟ نہیں. سمجھ بھی تھی لیکن کہ وہ کرو قدر. ہم نے انہیں آنکھ جیسی نعمت دی تھی کہ خدا کی قدرت کو دیکھیں. دل کیا تھا کہ خدا کے ساتھ لو لگائیں، خدا کے ساتھ محبت کریں. اللہ نے ہمیں آزاد دی ہے نا، ہر عضو کا کام ہے. آنکھ کا کام ہے، دل کا بھی ایک کام ہے. اس کا کام ہے محبت کرنا. کس سے؟ اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے. جب ہم اس کو اپنا کام نہیں دیتے ہیں، پھر یہ کبھی تعمیرات سے محبت کرتا ہے، کبھی کپڑوں سے محبت کرتا ہے، اور خدا نہ کرے زیادہ مہنگا کی شکلوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر محبت کرتے کرتے دوسروں کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے اور خدا کو ناراض کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ہم نے انہیں دل جیسا عظیم برتن دیا تھا، عظیم نعمت دی تھی. وہ اس دل میں ہماری یاد کو بساتے، ان کی اور ہماری باتیں ہوتی رہتی. ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی، وہ ہماری قدرت سے نظارہ کرتے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں تفکر کرتے اور قدرت کا نظارہ کرتے. تو پتا پتا کہتا ہے کہ کوئی قابل نہیں. اکبر نے کیا خود کہا ہے، وہ دلاور میں تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو جائیں گے تو آپ کو ٹماٹر کا پتا، مرچی کا پتا،
کدو کا پتا، راجما کا پتا، بتاتا ہے کہ کوئی خالق ہے، ہر پتے کا سائز الگ، ہر پتے کا انداز الگ، اور ہر پھل کا ذائقہ الگ، ایک مرلہ وہ کون ہے جو راز کو پھر کو الگ رنگ دے رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ سب آنکھیں اس لیے دی تھی تاکہ آدمی تفکر کرتا، غور کرتا، وہ کون ہے؟ کیونکہ دل خود کہتا میرا دل ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے دل دیا لیکن تمہیں قدر کی، ہم نے آنکھیں دی وہ ڈیکوریشن میں لگے، انہوں نے کلچر میں آنکھوں لگا دیا، وہ کہیں اور چلے گئے ان آنکھوں کو لے کر، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان دیے تھے تاکہ اللہ کی اور رسول اللہ کی ہدایات کو سنتے، تعلیمات کو سنتے، قرآن کو سنتے، حدیث کو سنتے، لیکن اللہ شکوہ کرتے ہیں انہوں نے اس کی قدر کو توڑ دی۔ ایمانداری سے بولیں آپ کو دکھ ہوگا یا نہیں؟ آپ کو دکھ ہوگا یا نہیں؟ آپ ڈاکٹر سے گاڑی لائے اور دکاندار سے تم کر لائے کہ بچہ شام کو مانگے گا، آپ نے اس کو دی اور بچے نے لے کر دیوار میں ماری اور گھڑی کے چکر چور کر دیا، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ خوش ہوں گے اس بچے سے؟ آپ گھڑی کے توڑنے پر اتنے ناراض ہو؟ اس آنکھ سے ہم برا دیکھتے ہیں، اس زبان سے ہم برا بولتے ہیں، اس دماغ سے ہم برا سوچتے ہیں، اس ہاتھ سے ہم برا پکڑتے ہیں، اس قدموں سے برائی کی طرف چلتے ہیں، اس کے باوجود مہلت دیتا ہے شاید کے وقت سے، شاید کے وقت سے۔ آپ تو گھڑی کے توڑنے پر بچے سے ناراض ہو گئے اور رات میں بچے سے کہا، بیٹے نے کہا جو پاپا غلطی ہو گئی، آپ کہتے ہیں یہ غلطی کر ہوگا، ایسے لوگ حیوان ہیں۔ ہماری گائے بھی صبح نکلتی ہے اپنے درجے میں پہنچتی ہے، انسان غافل ہے۔ انسانوں میں پانی آ جائے گا، پٹن کا بازار پانی سے بھر جائے گا، اس گلاس میں کوئی خطرہ پانی کا، اس لیے پورے عالم کے لوگوں کا دماغ ایک طرف رکھو اور کسی نبی کے دماغ ایک طرف رکھو، بدل کو دھو، ارض کے علاوہ کس پانی سے قلب کو دھو؟ ندی نالوں کے پانی سے، سمندر کے پانی سے، ندامت کی آنسو۔ آدمی چاہتا ہے کہ میری دل کی کیفیت اچھی ہو جائے تو اس کے لیے ایک ہی انمول ہیرا ہے اور وہ آنکھ سے نکلنے والا ندامت کا آنسو۔ اب عالم چاہے کہ چیز کی قیمت دے سکتے ہیں لیکن ندامت والے آنسو کی قیمت آپ کے پاس نہیں۔ میرے ایمان والے بھائی، اللہ حکم فرما رہے ہیں انشکر للہ، شکر کرو، اور شکر کی تین قسمیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی، مجھے نعمت دی، ایک شکر ہے احساسات کے ساتھ، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم ترین نعمت کا بار بار سوچے آدمی حیران ہوتا، تو آدمی کے اندر احساس ہو میرے پاس کون سی لوگ، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں مسلمان کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بدقسمت نہیں کہنا، بدقسمت وہ شخص جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سب کو عظیم ترین نعمت سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت سے، مسلمان بدقسمت نہیں۔ اور نعمت شکر کی دوسری قسم ہے کہ آدمی زبان سے برداشت کرے، اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی، اور شکر کی تیسری قسم ہے کہ آزار جوارے سے بھی اللہ کا فرمان بردار ہو بندہ، پل پل سوچے اللہ نے مجھ پر کیا کیا کرم کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہم اللہ کی نعمتیں استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صرف احساس کی ضرورت ہے۔ تو سیدنا لقمان نے
جب اللہ کی اس دانائی اور حکمت والی نعمت کو سمجھا تو سوچا کہ یہ خیر خواہی سب سے پہلے بیٹے کے لیے. اس سے نقطہ نکلتا ہے کہ ہم گھروں کے بڑے ہیں, دنیا سے نکال دیا ہے, اس باؤنڈری کو ہی ختم کر دیا ہے جہاں حلال کے باوجود ہوتی ہے. پھر آدمی ختم اللہ والا قلوبی والا سمعی والا ابصاری, پھر تو موت لگ جائے, پھر تو موت لگ جائے. تو یہاں باپ بیٹے کو ایک عظیم نصیحت کرا ہے, اللہ کو بہت پسند آئی. یہ نصیحت ہے ہی ایسی ہے, یا بنیا لا تشرک باللہ, میرے بیٹے اس کے ساتھ, عالم کے خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے اس عالم میں تھا ہی کیا, اس عالم میں تھا ہی کیا, وہ یکتا تھا, یکتا